بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کی داستان چل رہی تھی اور 5 پارٹ مکمل ہو چکے تھے۔ 5ویں پارٹ کے اختتام پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حر بن یزید یعنی یزید کے بیٹے کا آپس میں دونوں کا مکالمہ ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی لڑائی اور جھگڑے کے واپس جانا چاہا، لیکن حر بن یزید نے ان کو کہا کہ آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ آپ میرے ساتھ ابن زیاد کے پاس نہ پہنچا دوں آپ کو۔ پھر کیا ہوا کہ حر بن یزید کا اعتراف حق کر لیا۔ پھر حر نے کہا کہ مجھے آپ سے قتال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ میں آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپ کو کوفہ نہ پہنچا دوں۔ اس لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ پہنچائے اور نہ مدینہ پہنچائے۔ یعنی حر بن یزید نے کہا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مجھے یہ تو حکم نہیں دیا گیا کہ میں آپ کو قتل کر دوں یا آپ سے قتال کروں، بلکہ آپ کو مجھے گرفتار کر کے لے کر جانا ہے، یا آپ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ پہنچائے اور نہ ہی آپ کو مدینہ، یہاں تک کہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں اور آپ بھی یزید کو یا ابن زیاد کو لکھیں، شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ایسا مخلص پیدا کر دیں کہ میں آپ کے مقاتلہ اور آپ کی ایذا سے بچ جاؤں۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیب اور قادسیہ کے راستے سے بائیں جانب چلنا شروع کر دیا اور حر اپنے لشکر کے ساتھ ان کے ساتھ چلتا رہا۔ اسی اثنا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک خطبہ دیا جس میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا خطبہ تھا حر کے سامنے، حر بن یزید کے سامنے۔ اے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کو حلال سمجھے اور اللہ کے عہد کو توڑ دے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور ظلم اور دشمنی کا معاملہ کرے، اور یہ شخص اس کے ایسے افعال اور اعمال دیکھنے کے باوجود کسی قول یا فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے کہ اس کو بھی اسی ظالم بادشاہ کے سامنے اسی کے ساتھ اسی کے مقام دوزخ میں پہنچا دے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یزید اور اس کے امراء اور اس کے حکام نے شیطان کی پیروی کو اختیار کر رکھا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور زمین میں فساد پھیلا دیا، حدود الہیہ کو معطل کر دیا، اسلامی بیت المال کو اپنی ملک سمجھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کو حلال کر ڈالا اور حلال کو حرام کر ٹھہرا دیا، اور میں دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں، اور میرے پاس تمہارے خطوط اور وفود تمہاری بیعت کا پیغام لے کر پہنچے ہیں، اور یہ کہ تم میرا ساتھ نہ چھوڑو گے اور میری جان کو اپنی جانوں کے برابر سمجھو گے۔ اب اگر تم اپنی بیعت پر قائم ہو تو ہدایت پاؤ گے۔ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا ہوں۔ میری جان آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ اور میرے اہل و عیال آپ لوگوں کے اہل و عیال کے ساتھ، تم لوگوں کو میرا اتباع کرنا چاہیے، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے بلکہ میری بیعت کو توڑتے ہو اور میرے عہد سے پھر جاتے ہو تو تم لوگوں سے کچھ بعید نہیں، کیونکہ یہی کام تم میرے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چاچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر چکے ہو، اور وہ آدمی بڑا فریب میں ہے،
جو تمہارے عہد و پیمان سے دھوکہ کھائے، سو تم نے خود اپنا آخرت کا حصہ ضائع کر دیا اور اپنے حق میں ظلم کیا۔ اور جو شخص بیعت کر کے توڑتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے مستغنی فرما دے۔ یہ خطبہ تیسرا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر بن یزید کے سامنے دیا۔ خود ابن یزید نے خطبہ سن کر کہا کہ میں آپ کو اپنی جان کے بارے میں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیونکہ میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ اگر آپ قتال کریں گے تو قتل کیے جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم مجھ کو موت سے ڈرانا چاہتے ہیں؟ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر توجہ نہیں دیتے؟ میں آپ کے جواب میں صرف وہی کہہ سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کے لیے نکلنے والے ایک صحابی نے اپنے بھائی کی نصیحت کے جواب میں کہا تھا۔ بھائی نے اس سے کہا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو اس صحابی نے جواب میں یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی میں اپنے ارادے کو پورا کروں گا اور موت میں کسی جوان کے لیے کوئی عار نہیں، جبکہ اس کی نیت خیر ہو اور مسلمان ہو کر جہاد کر رہا ہو۔ پھر اگر میں زندہ رہ گیا تو نادم نہ ہوں گا، اور اگر مر گیا تو قابل ملامت نہ ہوں گا۔ اور تمہارے لیے اس سے بڑی ذلت کیا ہے کہ ذلیل و خوار ہو کر زندہ رہو۔ حر بن یزید کچھ تو پہلے سے ہی اہل بیت کے احترام دل میں رکھتا تھا، کچھ خطبوں سے متاثر ہو رہا تھا۔ یہ کلام سن کر ان سے علیحدہ ہو گیا اور ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ پھر کیا ہوا کہ ترماح بن عدی مارکہ میں پہنچ گئے، یعنی اسی حال میں 4 آدمی کوفہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مددگار پہنچے، جن کا سردار ترماح بن عدی تھا۔ حر بن یزید نے چاہا کہ انہیں گرفتار کر لے یا واپس کر دے، یعنی جو یہ 4 سردار آئے تھے، 4 لوگ آئے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے۔ حر بن یزید نے چاہا کہ ان کو یا تو گرفتار کر لیا جائے یا ان کو واپس بھیج دیا جائے، مگر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرے مددگار اور میرے رفیق ہیں، میرے دوست ہیں، ان کی ایسے ہی حفاظت کروں گا جیسے اپنی جان کی کرتا ہوں۔ حر بن یزید نے ان کو آنے کی اجازت دے دی۔ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کے جملے ان کے سامنے ارشاد کیے تو حر بن یزید نے ان 4 شخصوں کو اجازت دے دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کوفہ کے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے بتلایا کہ کوفہ کے جتنے سردار تھے ان سب کو بڑی بڑی رشوتیں دے دی گئی اور ان کے تھیلے بھر دیے گئے پیسوں سے اور جائیدادوں اور مال اور دولت اور حکومت اور عہدوں سے۔ ان سب کو بڑی دولت دی گئی کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا انکار کر دیں۔ اب وہ سب آپ کے مخالف ہیں، البتہ عوام کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں، مگر اس کے باوجود جب مقابلہ ہوگا تو تلواریں ان کی بھی آپ کے مقابلہ پر آئیں گی۔ یعنی ان 4 لوگوں سے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حالات کیسے ہیں کوفہ کے، تو ان حضرات نے پھر بتایا تفصیل کے ساتھ کہ ابن زیاد نے لوگوں کو بڑی بڑی دولتیں اور بڑی بڑی لالچیں دے کر ان کو خرید لیا ہے، اور خریدنے کے بعد جو بڑے رؤساء ہیں، لوگ بڑے سردار ہیں قوم کے، ان کو تو اپنے ساتھ کر لیا، لیکن لوگوں کے جو عوام الناس کے دل ہیں وہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جب جنگ کی مقابلہ آئے گا، جنگ کی بات آئے گی، تو یہ جو عوام الناس ہے یہ بھی آپ کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے گی۔ یعنی ان کو ڈر ہے ابن زیاد کا۔ پھر ان کا جو سردار تھا ان 4 شخصوں کا، ترماح بن عدی، انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مشورہ دیا۔
ترماح بن عدی نے جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں آ کر شامل ہوئے تو آپ سے عرض کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ تو کوئی قوت اور جماعت نہیں، اگر آپ کے قتال کے لیے حر بن یزید کے موجودہ لشکر کے سوا کوئی بھی نہ آئے تب بھی آپ ان پر غالب نہیں آ سکتے، اور میں تو کوفہ سے نکلنے سے پہلے کوفہ کے سامنے آپ کے مقابلہ پر آنے والا اتنا بڑا لشکر دیکھ چکا ہوں جو اس سے پہلے کبھی میری آنکھ نے نہیں دیکھا تھا۔ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ ایک بالشت بھی ان کی طرف نہ بڑھیں، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اپنے پہاڑ پر لے جاؤں گا اور وہاں پر ٹھہرا دوں گا جو نہایت محفوظ قلعہ جیسا ہے۔ ہم نے ملوک غسان اور ضمیر اور لقمان بن منذر کے مقابلے میں اسی پہاڑ میں پناہ لی اور ہمیشہ کامیاب ہوئے، آپ یہاں جا کر مقیم ہو جائیں، پھر آجا اور سلمہ دونوں پہاڑوں پر بسنے والے قبیلے طے کے لوگوں کو بلائیں، بخدا 10 دن نہ گزریں گے کہ اس قبیلے کے لوگ پیدل اور سوار آپ کی مدد کے لیے آ جائیں گے۔ یہ ترماح بن عدی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ میں نے جتنا بڑا قافلہ آپ کے لشکر سے مقابلے کے لیے کوفہ سے آتے ہوئے دیکھا، میری آنکھوں نے کبھی اتنا بڑا قافلہ نہیں دیکھا، اور اگر بالفرض وہ قافلہ نہ بھی آئے، حر بن یزید جتنا بڑا لشکر 1000 کا لشکر لے کر آپ کے ساتھ جو آ رہے ہیں، آپ کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں، اگر انہی کا آپ کے ساتھ قتال شروع ہو جائے تو آپ تو ان لوگوں کو بھی شکست نہیں دے سکتے۔ اس وقت اگر آپ کی رائے مقابلہ ہی کی ہو تو میں آپ کے لیے 20,000 بہادر سپاہیوں کا ذمہ لیتا ہوں جو آپ کے سامنے اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں گے، اور جب تک ان میں کسی ایک کی آنکھ بھی کھلی رہے گی کسی کی مجال نہیں کہ آپ تک پہنچ سکے۔ یہ ترماح بن عدی نے اپنے ذمے ایک بہت بڑا بوجھ لیا کہ 20,000 بہادر سپاہیوں کا ذمہ لیا، اور سپاہی بھی ایسے کہ جو ذرہ برابر بھی سستی نہیں کرتے، بقول حضرت یہ ترماح بن عدی کے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی قوم کو جزائے خیر عطا فرمائے، مگر ہمارے اور حر بن یزید کے درمیان ایک بات ہو چکی ہے، اب ہم اس کے پابند ہیں، اس کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتے، اور ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ترماح بن عدی رخصت ہو گئے اور اپنے ساتھ سامان رسد لے کر دوبارہ آنے کا وعدہ کر گئے، اور پھر آئے بھی، مگر راستہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی غلط خبر سن کر لوٹ گئے۔ یعنی ترماح بن عدی نے جب اپنا مشورہ دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تسلی دی اس بات سے کہ حر بن یزید جس کے ساتھ آپ ہمارا مقابلہ کرنے کی سوچ رہے ہیں، ان سے ہماری بات طے ہو چکی ہے، وہ ہمیں کسی صورت بھی قتل نہیں کریں گے اور نہ ہمارے ساتھ کسی قسم کا بھی جھگڑا کریں گے۔ ترماح بن عدی نے جب سنا تو انہوں نے رخصت چاہی، اجازت چاہی، اور اجازت لے کر چلے گئے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدہ کر کے گئے کہ میں دوبارہ لوٹ کر آؤں گا، اور اس کے بعد ترماح بن عدی دوبارہ لوٹ کر بھی آئے، لیکن ان کو راستے میں کسی نے غلط خبر دی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، لہٰذا یہ وہیں سے واپس ہو گئے۔ اب کیا ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، اس طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے رہے اور نصر بنی مقاتل تک پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر آپ کو ذرا غنودگی ہوئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے بیدار ہوئے، یعنی یہ نصر بن مقاتل تک پہنچ گئے، یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے۔ وہاں جا کر جیسے انسان کو ہلکی سی نیند آتی ہے اور ہلکی سی انسان کی آنکھ لگتی ہے، تو ان کی بھی اسی طرح آنکھ لگی، لیکن جیسے ہی یہ بیدار ہوئے، نیند سے جاگے،
تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ آپ کے صاحبزادے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو گھبرا کر سامنے آئے اور پوچھا، ابا جان کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی گھوڑے سوار میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موتیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں۔ اس سے میں سمجھا کہ ہماری موت ہی کی خبر ہے۔ پھر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مومنانہ ثابت قدمی دیکھیے۔ صاحبزادہ نے عرض کیا کہ ابا جان کیا ہم حق پر نہیں؟ یعنی اس بیٹے نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے اپنے ابا جان سے پوچھا، جب انہوں نے اپنے بیٹے کو خواب سنایا تو انہوں نے کہا کہ کیا ابا جان ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی جس کی طرف سب بندگان خدا کا رجوع ہے کہ بلا شبہ ہم حق پر ہیں۔ صاحبزادہ نے عرض کیا پھر ہمیں کس چیز کا ڈر ہے جب کہ ہم حق پر مر رہے ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شاباش دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے اپنے باپ کا صحیح حق ادا کیا۔ اسی بات سے یاد آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کس انداز کے اندر، کس خوبصورتی کے اندر اپنے باپ کی اتباع کی، اپنے باپ کی یعنی ان کی پیروی کی اور ان کے کہا مانا اور ان کی بتائی ہوئی بات پر عمل کیا۔ اور پھر انقریب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تو یہاں تک کہا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انقریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب کیا ہوا کہ اپنے باپ کا صحیح حق ادا کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روانہ ہوئے، مقام نینوی تک پہنچے تو ایک سوار کوفہ کی طرف سے آتا ہوا نظر آیا۔ جب یہ لوگ مقام نینوہ تک پہنچے تو ایک سوار کوفہ کی طرف سے آتا ہوا نظر آیا۔ یہ سب اس کے انتظار میں اتر گئے۔ اس نے آ کر خر بن یزید کو سلام کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سلام نہ کیا، اور خر کو ابن زیاد کا ایک خط پہنچایا جس میں لکھا تھا کہ جس وقت تمہیں میرا یہ خط ملے تم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میدان تنگ کر دو اور ان کو کھلے میدان کے سوا کسی پناہ کی جگہ میں نہ اترنے دو، اور ایسے میدان کی طرف لے جاؤ جہاں پانی نہ ہو، اور میں نے اپنے اس قاصد کو حکم دیا ہے کہ جب تک میرے اس حکم کی تعمیل نہ کر دو گے تمہارے ساتھ رہے گا۔ یہ خط پڑھ کر خر بن یزید نے اس کا مضمون حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دیا اور اپنی مجبوری ظاہر کی کہ اس وقت میرے سر پر جاسوس مسلط ہیں، میں کوئی مصالحت نہیں کر سکتا۔ اب کیا ہوا کہ اصحاب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ قتال، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر جواب سنیے۔ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات ان سے کی کہ میں قتال میں پہل نہیں کروں گا۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے زہیر بن القین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والی گھڑی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے، اور ہمارے لیے موجودہ لشکر سے قتال کرنا آسان ہے بنسبت اس کے جو اس کے بعد آئے گا۔ یعنی ترماح بن عدی نے جو بات کی تھی کہ آپ اس لشکر سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جو لشکر میں کوفہ سے نکلتے ہوئے دیکھ کر آیا ہوں وہ تو بہت بڑا ہے، میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا۔ اسی بات کا تذکرہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہ ہم اس لشکر سے لڑنا تو ہمارے لیے آسان ہے بنسبت اس کے جو بعد میں آئے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں قتال میں پہل نہیں کرنا چاہتا۔ زہیر بن القین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ قتال کی ابتدا نہ کریں،
بلکہ ہمیں اس بستی میں لے جائیں جو حفاظت کی جگہ ہے اور دریا سے فرات کے کنارے پر ہے۔ اس پر اگر یہ لوگ ہمیں وہاں جانے سے روکیں تو ہم قتال کریں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی بستی ہے؟ کہا گیا کہ عکر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عکر سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ عکر کے لفظی معنی ہلاکت کے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ عمر بن سعد 4000 کا مزید لشکر مقابلے پر پہنچ گیا۔ ابھی یہ حضرات اسی گفتگو میں تھے کہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو مجبور کر کے 4000 فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد نے ہر چند چاہا کہ اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کی مصیبت سے نجات مل جائے، مگر ابن زیاد نے کوئی بات نہ سنی اور ان کو مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ یعنی پہلے حر بن یزید کو ابن زیاد نے 1000 لشکر کے ساتھ بھیجا، پھر عمر بن سعد کو 4000 کے لشکر کے ساتھ بھیج دیا۔ اب ٹوٹل یہ 5000 کا لشکر ہو گیا۔ عمر بن سعد یہاں پہنچا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے پورا واقعہ عمر بن سعد کو بتلایا اور یہ کہ میں اہل کوفہ کا بلایا ہوا آیا ہوں، اگر اب بھی ان کی رائے بدل گئی ہے تو واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی عمر بن سعد بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے اور حر بن یزید بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ دونوں حضرات اہل بیت اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اور احترام کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ساری وجہ بتائی کوفہ آنے کی۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کو اس مضمون کا خط لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کر دینے کا حکم ہوا۔ پھر ابن زیاد نے جواب دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صرف ایک بات رکھو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ یعنی حر بن یزید کو بھی یہی خط لکھا اور پھر اس کے بعد عمر بن سعد کو بھی یہی خط لکھا کہ اب صرف اور صرف ایک ہی صورت بچتی ہے اور وہ صورت یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ جب وہ ایسا کر لیں تو پھر ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اور عمر بن سعد کو حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا پر پانی بالکل بند کر دو۔ یہ واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 3 روز پہلے کا ہے۔ ان حضرات پر پانی بالکل بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب یہ سب حضرات پیاس سے پریشان ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 سوار اور 30 پیدل کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیج دیا۔ یعنی حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، ان کو بھیجا کہ آپ پانی لے کر آئیں اور ان کے ساتھ ٹوٹل 60 لوگ بھیجیں، جو 30 تو سوار تھے اور 30 پیدل تھے۔ پانی لانے عمر بن سعد کی فوج سے مقابلہ بھی ہوا، مگر بالآخر وہ 20 مشکیں پانی کی بھر لائے۔ اب حضرت حسین اور عمر بن سعد کی ملاقات آپس میں ہوئی اور ان کا مکالمہ بھی ہوا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات کو ہماری ملاقات اپنے اپنے لشکر کے ساتھ ہو جانی چاہیے تاکہ ہم سب کے سامنے گفتگو کریں۔ عمر بن سعد اس پیام کے مطابق رات کو ملے۔ یعنی ان کو جو پیغام ملا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اپنے لشکر کے ساتھ آپ سے رات کو اگر ملاقات کریں اور آپ بھی اپنے لشکر کے ساتھ ہم سے ملاقات کریں تو بات چیت ہو سکتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کا ارشاد کہ 3 باتوں میں سے کوئی اختیار کر لو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ہمارے بارے میں آپ 3 صورتوں میں سے کوئی اختیار کر لو، یعنی
عمر بن سعد کو اور حر بن یزید کو 3 باتوں کا اختیار دیا کہ آپ جو بھی ہمیں کہہ دیں گے ہمیں منظور ہے ان تینوں میں سے۔ نمبر 1، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ نمبر 2، یا میں یزید کے پاس پہنچ جاؤں اور خود اس سے اپنا معاملہ طے کر لوں، یعنی 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد کے سامنے یہ رکھی، یا مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو جو حال وہاں کے عام لوگوں کا ہوگا، میں اسی میں بسر کروں گا۔ بعض لوگوں نے آخری 2 صورتوں کا انکار کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 صورتیں پیش نہیں فرمائی۔ عمر بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر سن کر پھر ابن زیاد کو ایک خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی اور مسلمانوں کا کلمہ متفق کر دیا۔ مجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 صورتوں کا اختیار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ ان میں آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے اور امت کی اس میں اصلاح اور فلاح ہے۔ پھر کیا ہوا کہ ابن زیاد کا ان شرطوں کو قبول کرنا اور شمر نے مخالفت کی ان شرطوں کی۔ ابن زیاد بھی عمر بن سعد کے اس خط سے متاثر ہوا اور کہا کہ یہ خط ایک ایسے شخص کا ہے جو امیر کی اطاعت بھی چاہتا ہے اور اپنی قوم کی عافیت کا بھی خواہش مند ہے، ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ شمر زی نے جو کہا کہ آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہلت دینا چاہتے ہیں کہ قوت حاصل کر کے پھر تمہارے مقابلے پر آئے، وہ اگر آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تم ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ مجھے اس میں عمر بن سعد کی سازش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ راتوں کو آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر مجبور کریں کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں، پھر آپ چاہیں سزا دیں چاہیں ان کو معاف کر دیں۔ ابن زیاد نے جب شمر کی یہ رائے کو دیکھا تو ان کی رائے کو قبول کر کے عمر بن سعد کو اسی مضمون کا خط لکھا اور خود شمر ذل جوشن ہی کے ہاتھ عمر بن سعد کے پاس بھیجا اور یہ ہدایت کر دی کہ اگر عمر بن سعد اس حکم کی تعمیل فوراً نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کی جگہ تم خود لشکر کے امیر ہو۔ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب عمر بن سعد نے 3 صورتیں لکھ کر ابن زیاد کو بھیجی اور کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کہا ہے، تو ابن زیاد ماننے کو تیار تھا، لیکن جو شمر تھا، شمر ذل جوشن، یہ اس بات کا مخالفت کر رہا تھا۔ تو ابن زیاد نے اس کی رائے کو قبول کیا اور ایک خط لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جائے، اگر ان کا دل چاہا تو ان کو معاف کر دیں گے، اگر دل چاہا تو ان کو سزا دیں گے۔ پھر ابن زیاد نے خط لکھا عمر بن سعد کے نام، اما بعد کے بعد لکھا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو یا ان کو مہلت دو یا ان کی سفارش کرو۔ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی میرے حکم پر صلح کرنا اور میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو ان کو صحیح سالم یہاں پہنچا دو، اور اگر یہ لوگ انکار کرتے ہیں تو ان سے جنگ کرو، یہاں تک کہ ان کو قتل کرو، مسلح کرو، کیونکہ وہ اس کے مستحق ہیں۔ پھر قتل کے بعد ان کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں رون ڈالو۔ اگر تم نے ہمارے اس حکم کی تعمیل کی تو تم کو ایک فرما بردار کی طرح انعام ملے گا۔ یہ ابن زیاد خط لکھ رہے ہیں عمر بن سعد کو، اور اگر اس کی تعمیل نہیں کرتے تو ہمارے لشکر کو فوراً چھوڑ دو اور جو امیر شمر کے سپرد کر دو، یعنی جتنا بھی انچارج بنا ہے اور جتنی بھی امیری ہے اس لشکر کی جو امیر کر رہے ہیں آپ، تو یہ لشکر کے پھر آپ امیر نہیں رہیں گے، پھر شمر اس کا امیر ہوگا۔ شمر یہ حکم اور خط لے کر روانہ ہونے لگا تو اس کو خیال آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں اور اس کے پھپھی زاد بھائی عباس
عبداللہ، جعفر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی ہیں۔ ابن زیاد سے ان چاروں کے لیے امان حاصل کیا، یعنی شمر کو پتا تھا کہ میری پھپھی زاد بھائی عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان بھی موجود ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو شمر نے پھر ابن زیاد سے امان چاہی کہ میں ان چار شخصوں کو امان دوں گا، اور روانہ ہو گیا۔ شمر نے یہ پروانہ امان کسی قاصد کے ہاتھ ان چاروں بزرگوں کے پاس بھیج دیا، یا یہ پروانہ دیکھ کر یک زبان ہو کر بولے کہ ہمیں امان دیا جاتا ہے اور ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امن نہیں دیا جاتا، ہمیں تمہارے امان کی حاجت نہیں، اللہ کا امان تمہارے امان سے بہتر ہے، تجھ پر لعنت ہے اور تیرے امان پر بھی۔ شمر یہ خط لے کر جب عمر بن سعد کے پاس پہنچا تو وہ سمجھ گئے کہ شمر کے مشورہ سے یہ صورت عمل میں آئی ہے کہ میرا مشورہ رد کر دیا گیا ہے۔ اس کو کہا کہ تم نے بڑا ظلم کیا کہ مسلمانوں کا کلمہ متفق ہو رہا تھا، اس کو ختم کر کے قتل و قتال کا بازار گرم کر دیا۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام پہنچایا گیا، آپ نے اس کے قبول کرنے سے انکار فرما دیا کہ اس ذلت سے موت بہتر ہے۔ تو پارٹ 6 مکمل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مقصد کی خاطر اپنی جان قربان کی، اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے محرم الحرام کا مہینہ بھی گزارنا چاہیے، اور اس محرم الحرام کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت بھی کرنی چاہیے، ان کو ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقصد کو پہچانتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔